لوگوں کی جو انچارج ہیں ان کا ارادہ نہیں تھا کہ کلاس ہو، یا کلاس کیا ہو یا ویسی ملاقات ہو. ہم نے تیاری نہیں کی ہوئی، مجھے عذر پیش کیا گیا تھا، تو میں نے کہا کبھی کبھی بغیر تیاری کے بھی کلاس ہو جانی چاہیے. تو دیکھ لیتے ہیں اب کیسی تیاری ہے. امت البصیر صاحبہ تلاوت. السلام. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. میں پناہ مانگتی ہوں اللہ کی شیطان دھتکارے ہوئے سے، اللہ کے نام کے ساتھ جو بے انتہا رحم کرنے والا، بن مانگے دینے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے. اللہ اور اس کے سوا اور کوئی معبود نہیں، ہمیشہ زندہ رہنے والا اور قائم بالذات ہے. اسے نہ تو اونگ پکڑتی ہے اور نہ نیند. اسی کے لیے ہے جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے. کون ہے جو اس کے حضور شفاعت کرے مگر اس کے اذن کے ساتھ؟ وہ جانتا ہے جو اس کے سامنے ہے اور جو ان کے پیچھے ہے، اور اس کے علم کا کچھ بھی احاطہ نہیں کر سکتے مگر جتنا وہ چاہے. اس کی بادشاہت آسمانوں اور زمین میں ممتد ہے اور ان دونوں کی حفاظت اسے تھکاتی نہیں، اور وہ بلند شان اور بڑی عظمت والا ہے. یہ جو آیت اس نے پڑھی ہے، تلاوت کی ہے، یہ کون سی آیت کہلاتی ہے؟ یہ آیت الکرسی کہلاتی ہے. اچھا چلو، اس کا ترجمہ بھی آتا ہے؟ جس نے اردو میں جس نے ترجمہ پڑھا ہے جی، یہ تو اتنا عام ترجمہ جس نے لکھا ہوتا ہے قرآن کریم میں وہی ہے، اسی طرح پڑھا جانا. بہرحال تو یہ کافی مشکل ہے تم لوگوں کو سمجھنے کے لیے. جرمن قرآن شریف بھی ہے، کبھی ترجمہ جرمن میں پڑھ کے یاد کیا ہے اس کا؟ کسی نے جرمن میں پڑھا کر ترجمہ اس کا؟ نہیں؟ پڑھو جا کے پھر، تاکہ تم لوگ صحیح طرح سمجھ آئے. ٹھیک ہے؟ یہاں
لگتا ہے گجرات کی کافی وقف نوا بیٹھی ہوئی ہیں. کتنی ہیں؟ کھوکھروں میں سے کوئی؟ اچھا 6-7 ہیں. تم نہیں ہو گجرات کی؟ جی میں بھی گجرات سے ہوں، کھوکھر غربی سے. کھوکھر غربی کی؟ ہاں جی. اچھا. یہ جو کیمرے کے پیچھے کھڑی ہیں تینوں بہنیں، شکلیں بڑی ملتی ہیں ساروں کی. اچھا حدیث صباح النور. اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد و علی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید. ان بشیر ابن عبد المنذر رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من لم یتغنى بالقرآن فلیس منا. ترجمہ: حضرت بشیر رضی اللہ عنہ بن عبد المنذر بیان کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص قرآن مجید خوش الحانی سے اور سنوار کر نہیں پڑھتا اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں. نیکا. وعلیکم السلام. کلام حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ. عہد شکنی نہ کرو اہل وفا ہو جاؤ، اہل شیطان نہ بنو اہل خدا ہو جاؤ. گرتے پڑتے در مولا پہ رسا ہو جاؤ، اور پروانے کی مانند فدا ہو جاؤ. جو ہے خالق سے خفا ان سے خفا ہو جاؤ، جو ہے اس در سے جدا ان سے جدا ہو جاؤ. حق کے پیاسوں کے لیے آب بقا ہو جاؤ، خشک کھیتوں کے لیے کالی گھٹا ہو جاؤ. راہ مولا میں جو مرتے ہیں وہی جیتے
شکنی نہ کرو اہل وفا ہو جاؤ، اہل شیطان نہ بنو، اہل شیطان نہ بنو، اہل خدا ہو جاؤ۔ جی عائشہ شاہین۔ السلام علیکم۔ اور یہ خیال مت کرو کہ آریہ یعنی ہندو دیانندی مذہب والے کچھ چیز ہیں، وہ صرف اس زنبور کی طرح ہیں جس میں بجز نیش سنی کے اور کچھ نہیں۔ وہ نہیں جانتے کہ توحید کیا چیز ہے اور روحانیت سے سراسر بے نصیب ہیں۔ عیب چینی کرنا اور خدا کے پاک رسولوں کو گالیاں دینا ان کا کام ہے، اور بڑا کمال ان کا یہی ہے کہ شیطانی وساوس سے اعتراضات کے ذخیرے جمع کر رہے ہیں، اور تقوی اور طہارت کی روح ان میں نہیں۔ یاد رکھو کہ بغیر روحانیت کے کوئی مذہب چل نہیں سکتا، اور مذہب بغیر روحانیت کے کچھ بھی چیز نہیں۔ جس مذہب میں روحانیت نہیں اور جس مذہب میں خدا کے ساتھ مکالمہ کا تعلق نہیں، اور صدق و صفا کی روح نہیں، اور آسمانی کشش اس کے ساتھ نہیں، اور فوق العادت تبدیلی کا نمونہ اس کے پاس نہیں، وہ مذہب مردہ ہے۔ اس سے مت ڈرو۔ ابھی تم میں سے لاکھوں اور کروڑوں انسان زندہ ہوں گے کہ اس مذہب کو نابود ہوتے دیکھ لو گے، کیونکہ یہ مذہب آریہ کا زمین سے ہے نہ آسمان سے، اور زمین کی باتیں پیش کرتا ہے نہ آسمان کی۔ بس تم خوش ہو اور خوشی سے اچھلو کہ خدا تمہارے ساتھ ہے۔ اگر تم صدق اور ایمان پر قائم رہو گے تو فرشتے تمہیں تعلیم دیں گے، اور آسمانی سکینت تم پر اترے گی، اور روح القدس سے مدد دیے جاؤ گے، اور خدا ہر ایک قدم میں تمہارے ساتھ ہوگا، اور کوئی تم پر غالب نہیں ہو سکے گا۔ خدا کے فضل کی صبر سے انتظار کرو، گالیاں سنو اور چپ رہو، مارے کھاؤ اور صبر کرو، اور حق المقدور بدی کے مقابلے سے پرہیز کرو، تا آسمان پر تمہاری قبولیت لکھی جاوے۔ یقیناً یاد رکھو کہ جو لوگ خدا سے ڈرتے ہیں اور دل ان کے خدا کے خوف سے پگھل جاتے ہیں، انہی کے ساتھ خدا ہوتا ہے، اور وہ ان کے دشمنوں کا دشمن ہو جاتا ہے۔ دنیا صادق کو نہیں دیکھتی، پر خدا جو علیم و خبیر ہے وہ صادق کو دیکھتا ہے، بس اپنے ہاتھ سے اس کو بچاتا ہے۔ کیا وہ شخص جو سچے دل سے تم سے پیار کرتا ہے اور سچ مچ تمہارے لیے مرنے کو بھی تیار ہوتا ہے، اور تمہاری منشا کے موافق تمہاری اطاعت کرتا ہے، اور تمہارے لیے سب کچھ چھوڑتا ہے، کیا تم اس سے پیار نہیں کرتے؟ اور کیا تم اس کو سب سے عزیز نہیں سمجھتے؟ بس جب کہ تم انسان ہو کر پیار کے بدلے میں پیار کرتے ہو، پھر کیوں کر خدا نہیں کرے گا؟ خدا خوب جانتا ہے کہ واقعی اس کا وفادار دوست کون ہے اور کون غدار اور دنیا کو مقدم رکھنے والا ہے۔ سو تم اگر ایسے وفادار ہو جاؤ گے تو تم میں اور تمہارے غیروں میں خدا کا ہاتھ ایک فرق قائم کر کے دکھلائے گا۔ تم لوگوں کی تیاری لگتا تھوڑی سی بہتر ہے لڑکوں کی نسبت۔ اچھا، وقفات 9 ہیں ساری۔ کتنی وقفات 9 ہیں جن کا ارادہ ہے میڈیسن پڑھنے کا؟ اچھا، پھر وقف کرو گی میڈیسن پڑھ کے؟ پھر وقف کرو گی نا؟ پھر دے دو گی نا جماعت کو اپنا کو؟ ٹھیک ہے، جرمنی میں تو جماعت کا اسپتال کوئی نہیں ہے، پھر تو یا بھیجنا پڑے گا افریقہ یا ربا یا قادیان یا ساؤتھ امریکہ۔ تیار ہو جانے کو؟ اچھا، یہ نہ ہو اس خوف سے میڈیسن پڑھنا چھوڑ دو۔
اور ٹیچنگ میں کس کو دلچسپی ہے؟ اچھا. اور جرنلزم میں کس کو دلچسپی ہے؟ ایک ہی بس. اتنے اعتراض اٹھ رہے ہیں آج کل. اور لینگویجز میں کس کو دلچسپی ہے؟ زبانوں میں. بہرحال جس چیز میں دلچسپی ہے اس پڑھائی کی طرف پوری طرح اور مکمل کوشش کرے ہر ایک. اور پھر جب مکمل ہو جائے پڑھائی، گریجویشن ہو جائے یا ماسٹر کرنا ہے تو ماسٹر ہو جائے، تو پھر وقت کے لیے پیش کرو. پیور سائنس میں دلچسپی ہے کسی کو؟ سائنس سبجیکٹس میں نہیں؟ تمہیں ہر چیز میں دلچسپی ہے، میڈیسن میں بھی، ٹیچنگ میں بھی، سائنس میں بھی ہیں؟ کیمسٹری اسٹڈی کر پھر کیا کرنا ہے؟ ٹیچنگ. اچھا، ریسرچ میں تو نہیں نہ جانا؟ نہیں. اچھا، کس کی بیٹی ہے؟ ہیں؟ کہاں کے ہیں؟ ہمبوگ، پاکستان سے. فیصل آباد. اچھا. کچھ کہنا؟ اچھا. تو واقفات نو کو میں جب لجنہ میں تو عمومی طور پہ بھی کہا تھا، لیکن ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ واقفات نو کو اپنے آپ کو دوسروں سے مختلف رکھنا چاہیے. ٹھیک ہے؟ آپ کا اٹھنا بیٹھنا، بول چال، چلنا پھرنا، حلیہ، پردہ، یہ سب جو ہے دوسروں سے مختلف ہونا چاہیے، کیونکہ آپ نے باقاعدہ تو ایسا کوئی نظام نہیں فی الحال جماعت میں کہ واقفات نو جو ہیں وہ جماعت میں لی جائیں اور ان میں سے مبلغین بنائے جائیں اور وہ بنائی جائیں. تو آپ لوگوں کی تبلیغ اور تربیت اور مربی بننے کا یہی سب سے بڑا کام ہے کہ اس وقت ابھی سے اپنے حلیے، اپنے نمازوں کی پابندی، قرآن کریم پڑھنے کی طرف پابندی، ترجمہ سیکھنے کی طرف کوشش ہیں، اپنے حلیے، اپنے اسکارف، اپنے حجاب، اپنے لباس ایسے ہوں، حیادار ہوں کہ دوسری لڑکیاں نمونہ لیں، بلکہ بڑی عورتیں بھی آپ لوگوں سے نمونہ لیں. ٹھیک ہے؟ آپ لوگوں نے ان لوگوں کے لیے نمونہ بننا ہے، غیروں کے لیے نہیں، پہلے اپنوں کے لیے. جو واقف نو نہیں ہیں، واقفات نو نہیں ہیں، ان کے لیے نمونہ بن کے دکھائیں کہ یہ ہمارے نمونے ہیں جو ہمیں قائم کرنے ہیں، تاکہ ان کی تربیت اچھی طرح ہو سکے. کیونکہ آئندہ جماعت خدمت واقفات نو میں سے زیادہ کرنے والی ہوں گی انشاءاللہ. پھر یہ نہ سوچیں کہ بڑی بوڑھیاں آپ کے کیا کرتی ہیں، کس طرح چلا رہی ہیں، ایک باتیں گھروں میں کرتی ہیں یا چگلیاں کرتی ہیں یا ایک دوسرے پہ باتیں بناتی ہیں. آپ لوگ اس تعلیم پہ چلنے کی کوشش کریں جو اللہ رسول کی تعلیم ہے، قرآن کریم کی تعلیم ہے، جس کو حضرت مسلم علیہ والسلام نے بار بار بیان فرمایا ہے. ٹھیک ہے؟ اور جن کی آپ کو ہر دفعہ ہر خطبے میں نصیحت کی جاتی ہے، ان چیزوں پہ چلنے کی کوشش کریں. کیونکہ اس جگہ 47 سے اس وقت بیٹھی ہیں آپ، اور اس کے علاوہ بھی ہیں بچیاں بھی آئندہ انشاءاللہ آئیں گی، بڑی ہو کے شامل ہوں گی. کچھ بڑی ہیں، کچھ نئی بھی آئی ہوں گی. اگر واقفات نو یہ ارادہ کر لیں کہ ہم نے اپنی اصلاح کے ساتھ اپنے ارد گرد اپنے ماحول کی اپنی اصلاح بھی کرنی ہے اور اپنے نمونے قائم کرنے ہیں، تو انشاءاللہ تعالی بہت ساری کمزوریاں جماعت کی جو ہیں وہ دور ہو جائیں گی. ٹھیک ہے؟ اس لیے ابھی سے آپ اپنے آپ کو استاد سمجھیں. ٹیچنگ کا ڈپلومہ ڈگری لینے کے بعد استاد نہیں بنے گی، یہ ڈاکٹر نہیں بنے گی مریض کو علاج کے لیے. ابھی سے سمجھیں کہ ہم نے سارے مریضوں کا علاج کرنا ہے. اور اس کے لیے سب سے پہلے ضروری ہے کہ خود دین کا علم بھی آتا ہو اور نمازوں کی طرف توجہ بھی ہو باقاعدگی سے، قرآن کریم پڑھنے کی طرف توجہ ہو، دینی علم سیکھنے کی طرف توجہ ہو، اور ایک ویسے ظاہری چال ڈھال میں، حجاب میں، اسکارف میں، لباس میں، یہ نہیں ہے کہ یہاں تک کوٹ پہنے ہوں اور ہم واقفات نو ہیں ترانہ پڑھ دیں. جو بازو ڈھکے ہونے چاہیے، اچھا
ڈھیلا لباس ہونا چاہیے. حجاب اگر لیا ہوا ہے, منہ ننگا ہے, تو پھر یہ نہیں کہ میک اپ میں پھر رہی ہیں. میک اپ نہیں پھر ہونا چاہیے. اگر میک اپ کیا تو پھر منہ ڈھانکنا پڑے گا پوری طرح یہاں سے. ٹھیک, تو یہ ساری چیزیں ہمیشہ یاد رکھیں. اور اس کے علاوہ کوئی بات کرنی ہے تو کرو. قریب لاؤ نا, سوال تو ہے, اپنے تک ہی نہ رکھو سوال. اب ٹھیک ہے ہیں؟ ہاں ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, بولو بولو. جیسے جو تھرڈ ورلڈ وار جون سی ہوئے گی, اس کے بارے میں آپ کا کیا ہے؟ اور ضروری تو نہیں ہوگی, جی ٹل بھی سکتی ہے. جی, جیسے کل آپ نے خطبے میں فرمایا تھا کہ اگر 100% MT جون سے ہیں وہ مل کے دعا کریں تو چند دنوں میں تبدیل ہو جائے گی صورتحال. تو اس سے تھرڈ ورلڈ وار بھی ختم ہو جائے گی. اور کیا یہ صرف پاکستان کے میں MTO تو کے یہ لیے حوالہ دیا تھا کہ میں نے دعا کی تو میں نے خواب میں ایک بڑی زور سے ہی آواز سنی کہ اپنی اصلاح کر لو, تو چند راتوں کی دعاؤں سے سب کام ہو سکتے ہیں. تو دعا سے تقدیریں بدل جایا کرتی ہیں, سوائے جو اٹل تقدیریں ہوتی ہیں جنہیں ٹلنا نہیں ہے, جیسے موت ہے, برحق ہے, تو آنی ہے ہر ایک کو. اور اس طرح کی جو اللہ تعالیٰ نے فیصلے کیے ہوئے ہیں. باقی دعا سے ساری باتیں ٹل سکتی ہیں اور کام ہو بھی سکتے ہیں جلدی. بعض تقدیریں غلبے کی تقدیر جو ہے میں نے یہ بھی کہا تھا, ان شاء اللہ تعالیٰ احمدیت نے دنیا پہ غالب آنا ہے, اور آہستہ آہستہ تھوڑی تھوڑی کر کے, جس طرح کہتے ہیں نا, زمین کے کنارے خرچتے جا رہے ہیں, تنگ ہوتے جا رہے ہیں دنیا میں ہر جگہ. اب 200 ملکوں میں احمدیت پھیل گئی ہے, ہم آہستہ 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 احمدیت کی تعداد بڑھتی جائے گی انشاءاللہ. تو یہی غلبہ ہوتا ہے کہ دشمن شور مچاتا ہے کہ ہم تباہ کر دیں گے, برباد کر دیں گے, لیکن اللہ تعالیٰ نظارے دکھا رہا ہوتا ہے کہ ہر سال 1-2 ملک نئے دے دیتا ہے اور لاکھوں میں بیتیں دے دیتا ہے. تو اس طرح ان شاء اللہ تعالیٰ یہ غلبہ تو ہونا ہے, اسی کو غلبہ کہتے ہیں. یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم نے کسی حکومت پہ قبضہ کر لینا ہے, نہ ہمارا یہ مقصد ہے, نہ ہمیں کسی حکومت سے غرض ہے. تو صرف یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جماعت کی تعداد بڑھا رہا ہے. حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو ماننے والے اور اسلام کی صحیح تعلیم پر عمل کرنے والے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے والے زیادہ سے زیادہ حقیقی رنگ میں پیدا ہو رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کی وحدانیت, توحید اور اس کی عبادت کرنے والے زیادہ پیدا ہو رہے ہیں, اور ہونے چاہیے, تبھی احمدیت ہونے کا فائدہ ہے نا. تو یہ غلبہ ہے. لیکن جن ملکوں میں, جن جگہوں پر احمدیوں پر تنگیاں وارد کی جاتی ہیں, ان کے کاروباروں کو تباہ کیا جاتا ہے, وہاں شہادتیں کی جاتی ہیں, ان لوگوں کی حالت بدلنے کے لیے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تمہیں بہت جلدی ہے نا, تو پھر دعا کرو. ہیں, عذاب آنے لگا تھا تو یونس کی قوم نے بھی دعا کر کے ٹال لیا تھا نا. تو اگر عذاب ٹل سکتے ہیں تو آج احمدیت کی دعا سے عذاب ٹل سکتے ہیں, اگر صحیح رنگ میں دعا کی جائے. یہ جنگ عظیم جو ہوگی یہ بھی تو ایک عذاب بھی ہے نا, دنیا سے ٹالا جا سکتا ہے, بشرطے کہ دنیا بھی اپنی اصلاح کی کوشش کرے. تم لوگ اس دعا کرتے رہو کہ عذاب ٹل جائے اور دنیا بےخودگی میں پڑی رہو, تو پھر تو نہیں ہوگا. ہاں, تمہارے سے جو تکلیفیں وہ دور ہو جائیں گی, اور پھر اللہ تعالیٰ اور رنگ دکھایا گیا, ان لوگوں کو عذاب دے کے ختم کر دے جو نقصان پہنچانے والے ہیں. ٹھیک ہے, وہ مولوی, وہ خبیث فطرت لوگ جو برائیوں میں ملوث ہیں اور نیک لوگوں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں, بلا وجہ قتل و غارت جنہوں نے مچائی ہوئی ہے, ان کو اللہ تعالیٰ ختم کر سکتا ہے, کر دے گا. تو یہ بھی ایک صورت ہو سکتی ہے کہ ان کو ختم کر کے ساروں کو تو اس فتنے اور فساد سے بچا لے. ٹھیک ہے, اجازت ہے؟ ہاں ایک دوسرا سوال ہاں, بھی کرو ہے. کرو دوسرا سوال بھی. جب آپ گھانا میں تھے تو آپ نے وہاں گندم کا ایکسپیریمنٹ کیا تھا جو کامیاب رہا تھا اللہ کے فضل سے. تو آپ کو اس میں کتنا لمبا پروسیجر تھا, یہ کتنا وقت لگا تھا, اور آپ کو کیسے پتہ چل گیا تھا کہ ایسے
مطلب یہ میں کامیاب ہو گئے؟ میں نے تھوڑی سی ایگریکلچر پڑھی بھی ہوئی ہے اور اس سے زیادہ میں نے ذمہ داری کی ہوئی ہے. میں ایک کسان آدمی ہوں، فارمر ہوں میں ایک. تو مجھے وہاں کے موسم دیکھ کے اندازہ ہو گیا تھا کہ یہاں گندم ہو سکتی ہے نارتھ میں ایک علاقے میں. اور وہاں ان کا ایک دریا ہے بہت بڑا، اس کو وولٹا ریور کہتے ہیں، ریڈ وولٹا کہلاتا ہے. اس کے کنارے کنارے جب میں نے زمین دیکھی اور پانی دیکھا اور موسم دیکھا تو مجھے اندازہ ہوا کہ نائجیریا میں بھی اسی طرح کے موسم ہے، تو وہاں گندم کاشت کرتے ہیں لوگ. تو گھانا میں بھی ہو سکتا ہے، گھانا بہت چھوٹا ہے نائجیریا کے مقابلے میں. تو میں نے نائجیریا سے گندم کا بیج منگا کے وہاں ایکسپیریمنٹ کیا، لگائی. پہلے سال میں ہی اچھی ہو گئی، دوسرے سال لگائی. اس کے بعد میں جتنی دیر وہاں رہا ہوں میں تو وہاں گندم کا آٹا کھاتا رہا ہوں. ویسے وہاں گندم نہیں ہوتی، لیکن اس کے بعد انہوں نے پھر اس کو آگے چلایا نہیں، اس سے فائدہ نہیں اٹھایا، ختم ہو گیا قصہ وہیں. لیکن یہ ثابت ہو گیا کہ وہاں لگ سکتی ہے. اور وعلیکم السلام. حضور اسکول میں اکثر لوگ مجھے پوچھتے ہیں کہ تم کیسے پردہ کرتی ہو، کیونکہ اس زمانے میں جو ہوتے ہیں افغانی یا ایرانی وہ پردہ کرنا چھوڑ دیتے ہیں، تو وہ مجھے پوچھتے ہیں کہ تم کس طرح کرتی ہو. میں ان کو کیا جواب دیا کروں؟ کس طرح کرتی ہو یا کیوں کرتی ہو؟ کہ تمہیں ابھی تک اتنا علم ہے کہ تم پردہ کرتی ہو. ان سے کہنا یہ پردہ جو ہے نہ تو افغانیوں کے لیے نہ ایرانیوں کے لیے. پردہ جو ہے وہ اسلام کا حکم ہے، کرو، قرآن کریم میں ہے. اور ہم احمدی ہیں. دیکھو تبلیغ کے راستے بھی کھولا کرو اس طرح چھوٹی چھوٹی باتوں سے. یہ بتاؤ کہ ہم احمدی ہیں، اور احمدی وہ ہیں جو مسیح موعود کو ماننے والے ہیں. اور مسیح موعود وہ ہیں جن کے آنے کی پیشگوئی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی، اور اس سے پہلے انبیاء بھی کر چکے ہیں اس زمانے میں، آخری زمانے میں لیے. لیکن بہرحال کہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی کے مطابق مسیح موعود آئے. انہوں نے دعویٰ کیا، صلی اللہ علیہ وسلم نے نشانیاں بتائی تھیں، وہ نشانیاں بھی پوری ہوئیں. مثلاً بتایا تھا کہ جو اس زمانے کی سواریاں ہیں، اونٹ گھوڑا وغیرہ، وہ ختم ہو جائیں گی. اور وہ ختم ہو گئی. آج تم لوگ کاروں پہ اور بسوں پہ اور ٹرینوں پہ پھرتے ہو، جہازوں پہ پھرتے ہو. پھر اسی طرح اور بہت ساری نشانیاں ہیں وہ بتائی گئیں. ان کو دیکھو، نوٹ کرو، ان کو بتاؤ. سورج اور چاند گرہن کی نشانی بتائی، رمضان کے مہینے میں لگے گا، وہ لگا. تو ہم نے ان کو مان لیا. اس سے پھر تمہارے آگے تبلیغ کے راستے بھی کھلیں گے، ایک سے دوسرا سوال ہوتا جائے گا، تم ان کو بتا سکو گی. تو اس سے کہا ہم تو اللہ تعالیٰ کے قرآن کریم کا جو حکم ہے اس پر عمل کرتے ہیں. ہمیں اس سے غرض نہیں کہ ایرانی کیا کہتے ہیں یا افغانی کیا کہتے ہیں. ہمیں یہ پتہ ہے کہ مسیح موعود نے آ کے ہمیں بتایا کہ اصل اسلام یہ ہے، اور یہ اسلام کی تعلیم ہے. اس لیے جو مجھے ماننے والے ہیں وہ کوشش کریں کہ اسلام کی سچی تعلیم پر عمل کریں اور اس پر چلیں. ٹھیک سمجھ آ جائے گی اتنی بات؟ باقی آپ ہی پڑھو گے تو یاد آ جائے گی بات. اور کیا ہے؟ اور میں نے پوچھنا تھا کہ اس وقت میں بہت زیادہ احمدی اور وقف نو بچوں نے فیس بک رکھا ہوا ہے. اور کیا رکھا؟ فیس بک جی رکھا ہوا ہے. اور آپ نے کئی دفعہ خطبوں میں کہا بھی ہے کہ یہ اچھا نہیں ہے، لیکن وہ لوگ کہ وہ آپ کی بات نہیں سنتے، کہ وہ کہتے ہیں کہ مطلب کہ ہمیں کیا ہے اور اس طرح. اور ان کو کس کلاس میں پڑھتی ہو؟ جی تم کس کلاس میں پڑھتی ہو؟ 7th میں. اچھا، بڑے اچھے سوال کرنے لگے 7th میں پڑھ کے. فیس بک رکھا ہوا جن لڑکیوں نے یا جن لڑکوں نے، اس کے بارے میں میں نے یہ کہا تھا، یہ نہیں میں نے کہا تھا کہ گناہ ہے اور اگر نہ چھوڑا تو تم لوگ گناہ گار بن جاؤ گے. میں نے یہ کہا تھا یہ
ایک فضول چیز ہے اور اس کے نقصان زیادہ ہیں اور فائدے کم ہیں. اور آج کل خاص طور پر جن لڑکیوں نے فیس بک رکھے ہوئے ہیں وہ فیس بک کے اوپر پھر یا انٹرنیٹ پہ چیٹنگ کے اوپر بھی بلکہ ایسی جگہوں پہ پہنچ جاتے ہیں جہاں پھر دوسرے لوگ آ کے ایکسیس کر لیتے ہیں آپ کی ویب سائٹ پہ یا آپ سے کنیکٹ ہو جاتے ہیں یا آپ ایسی فیس بکوں پہ چلے جاتے ہیں کہ پھر اس سے پھر بعض برائیاں پھیلنی شروع ہو جاتی ہیں, تعلقات بڑھتے ہیں. اور احمدی لڑکی کو بعض لڑکے لڑکی بن کے پہلے آپ سے تعلق بناتے ہیں, اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ بڑھتے بڑھتے بعض معاملات خراب ہو جاتے ہیں. بعض جگہوں پہ لڑکیاں اس طرح ٹریپ بھی ہو جاتی ہیں اور ہوئی ہیں کیسز ہیں. اس لیے میں نے کہا تھا کہ فیس بک کو چھوڑو, کیونکہ فیس بک ایک ایسی چیز ہے جس پہ آپ ہر چیز بے دھڑک ہو کے اپنی ڈال دیتی ہیں. بعض لوگ اپنی تصویریں ڈال دیتی ہیں, بے پرد تصویریں ڈال دیتی ہیں, ایسی تصویریں جو گھر میں ریلیکس موڈ میں بعض دفعہ بیٹھی ہوتی ہیں اور تصویر کھینچی ہوئی اپنے ماحول میں اپنے گھر میں, وہ بھی چلی جاتی ہیں. وہ ایک سے دوسری اگر آپ نے اپنی سہیلی کو دی ہے نا, آپ نے تو اپنی طرف سے سہیلی کو تصویر بھیجی, اس سہیلی نے اپنی فیس بک پہ جس پہ اس کے 15 کانٹیکٹ اور ہیں ڈال دی. انہوں نے پتہ نہیں ان کے کس قسم کے لوگوں سے آگے کانٹیکٹس ہیں یا رابطے ہیں فیس بک کے, انہوں نے ان پہ ڈال دی. اس طرح پھیلتے پھیلتے ہیمبرگ سے جو تصویر نکلتی ہے نا وہ نیو یارک بھی پہنچی ہوتی ہے اور سڈنی بھی پہنچی ہوتی ہے. پھر وہاں سے آپ سے رابطے ہوتے ہیں. اور پھر بعض ایسے گروپ بنے ہوئے ہیں لڑکوں کے بھی عورتوں کے بھی جو پھر آہستہ آہستہ ان کو بعض تصویروں کو بگاڑ کے نا ٹیمپٹیشن اس پر ٹیمپرنگ کر کے تو اس میں بگاڑ پیدا کر کے پھر آپ کو بڑی لڑکیوں کو پھر بلیک میل بھی کرتے ہیں یا پھر ان کے خلاف گند چھالا جاتا ہے. کئی لڑکیاں مجھے لکھتی بھی ہیں اور مجھے پتہ ہے کہ ویب سائٹ پہ ہماری اس طرح تصویر آئی ہے اور ہم نے نہیں دی اس ویب سائٹ پہ یا فیس بک پہ. تو اس طرح برائیاں زیادہ پھیلتی ہیں. تو برائیوں سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ اس کے اندر جایا ہی نہ جائے. ٹھیک, اس لیے میں نے منع کہ جو مانتا ہے وہ مانے گا. اب اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ 5 وقت نماز پڑھو, فرض ہے. تو کئی اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں مانتے, نمازیں نہیں پڑھتے. ٹھیک ہے, پھر بھی مسلمان کہلاتے ہیں. یا احمدی بھی ہیں بعض جو نہیں پڑھتی. تو میرا کام تو ہے, قرآن شریف نے کہا ہے کہ تم نصیحت کرو اور نصیحت کرتے چلے جاؤ, تھکنا نہیں. تو میں نے تو نصیحت کرتے چلے جانا ہے, انشاءاللہ تھکنا نہیں. تم لوگ جتنے ڈھیٹ ہو گئے اور تم لوگوں کا گناہ ان کے ساتھ جو نہیں مانتے ہیں. اگر مان لو گے تو اچھی بات ہے. دوسرے فیس بک پہ اگر تبلیغ کرنی ہے تو اس کے لیے الاسلام پہ ہمارا جو ویب سائٹ ہے اس پہ ہم نے ایک فیس بک کھولی ہوئی ہے. اس پہ فیس بک کو استعمال کرو, وہاں تبلیغ کرو, وہاں سے کانٹیکٹ کرو گی تو وہ سیف ہوگی. اور اگر زیادہ شوق پورا کرنا ہے تو پھر جو ایجادیں ہیں ان کا اچھا استعمال کرنا چاہیے نا. میں نہیں کہتا غلط استعمال ایجاد ہے, لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ لڑکیاں بیوقوف بن جاتی ہیں جلدی. تھوڑی سی تمہاری کسی نے تعریف کر دی, تم نے کہنا بس اس سے اچھا ہے ہی کوئی نہیں. جو تمہیں حقیقت بتائے گا, صحیح بات بتائے گا, اس کی تم بات نہیں مانو گی. ایک عمر کے بعد اگر اماں ابا تمہیں کہتے ہیں کہ یہ باتیں کرو یا نہ کرو, تم لوگ کہتے ہو جرمنی میں ہم رہ رہے ہیں, یہاں پڑھ رہے ہیں, ہمیں پتہ ہے, ہم نے تعلیم آپ سے زیادہ پڑھی ہوئی ہے, آپ گاؤں سے اٹھ کے آ گئے ہیں, ہمیں نصیحتیں کر رہے ہیں. تو یہ چیزیں سوچنے والی ہوتی ہیں کہ اچھی بات کو لو. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ ہر اچھی بات جو ہے نا وہ تمہیں کہیں سے بھی ملے, چاہے کسی کافر سے بھی ملے, تو وہ تمہاری گمی ہوئی چیز ہے, اس کو لے لو. اور اس کا مطلب ہے اچھی بات لینا تو کوئی برائی نہیں, ہر ایک سے مل سکتی ہے, لیکن ہر چیز جو ہے ان لوگوں کی پیدا کی ہوئی ایجادیں جو ہیں وہ اچھی نہیں ہیں. پھر بعض چیزوں کا اچھا استعمال ہے, جس طرح میں نے کہا فیس بک کا استعمال ہم نے شوق پورا کرنے کے لیے ایسے لوگوں کا الاسلام پہ دے دیے, اس پہ چلے جاؤ, وہاں فیس بک استعمال کر لو. باقی جو نہیں کرتی وہ ان میں سے بہت ساری ہیں. بعد میں پھر کئی روتے روتے پھر مجھے خط بھی لکھتی ہیں کہ ہم میرے سے غلطی ہو گئی اور ہمیں بعض جگہ ٹریپ کر لیا. ٹھیک ہے, بلکہ جس نے فیس بک بنائی ہے نا
اس نے تو یہ لکھا ہے، اس کا ایک اتنا بڑا 25 صفحوں کی اس کی ایک رپورٹ ہے، پلندہ ہے. اس نے لکھا ہے کہ میں نے بنائی اس لیے ہے کہ ہر شخص جو ہے دنیا میں رہنے والا، جو بھی میرا ممبر بنے فیس بک کا، اس کو میں ننگا کر کے دنیا کے سامنے پیش کر دوں. اب یہ سوچ لو، یہ اس کی سوچ ہے کہ احمدی لڑکی کو ننگا ہونا چاہے گی؟ بس پھر باقی جو نہیں مانتی نہ مانے. جی پیارے حضور، جب آپ اپنی زندگی وقف کر کے دوسرے ملکوں میں گئے تھے تو کیا آپ نے کوئی ایسا مشکل وقت گزارا جس سے آپ ہمیں کوئی نصیحت دے سکیں؟ میں تو مرد تھا اور وقف زندگی تھا، اور اس لیے مشکل وقت اس زمانے میں جہاں میں تھا، مثلا پہلی دفعہ جب میں گیا ہوں جہاں 2 سال ایک جگہ میں رہا ہوں، ایک گاؤں تھا جس میں سارے افریقن تھے اور کوئی افریقن احمدی بھی نہیں تھا. میں اکیلا رہا. پھر میں نے ایک افریقن لڑکے کو دوسرے شہر سے لا کے وہاں رکھا، اسکول میں داخل کروایا. پھر آ جاتا تھا جب تک میری فیملی ساتھ نہیں آ گئی. تو بعض سختیاں بھی برداشت کرنی پڑتی تھیں، خود ہی کھانا پکانا پڑتا تھا. مجھے روٹی نہیں پکانی آتی تھی. پھر اسی بہانے میں نے اپنے 70 میل پہ ایک شہر میں ہمارے ایک مربی صاحب ہوتے تھے، انہوں نے کہیں سے روٹی پکانی سیکھ لی تھی، ان سے پھر میں نے روٹی پکانی سیکھی، پھلکا. پھر رات کے وقت شام کو پھلکا پکا کے تو سارڈین کا ٹن جو ہوتا ہے نا، اس سے کھول کے تو میں کھانا کھا لیا کرتا تھا یہی عموماً. اور صبح ناشتہ کر لیتا تھا. صبح اور شام 2 وقت کھانے ہوتے تھے. تو سختیاں جھیلنی پڑتی ہیں وقف میں رہ کے. وہاں عیسائی مشن بھی تھا کیتھولک کا، اور ان کا اور جس جگہ میں تھا اس جگہ بجلی بھی نہیں تھی. جو چھوٹا گیس لیمپ تھا یا کیروسین لیمپ، وہی رات کو جلا لیا کرتے تھے. اور پھر بس نہ کوئی ٹی وی نہ کچھ اور، تھوڑی سی ریڈیو پہ خبریں سنی اور سو گئے. جب کہ کیتھولک مشن ساتھ ہی تھا ہمارے. وہ لوگ امیر لوگ تھے، بڑے بڑے جنریٹر ان کے لگے ہوئے تھے، لائٹیں لگی ہوئی ہیں، موٹر سائیکلیں کاریں ہر وقت باہر کھڑی تھیں ان کے. اور ہم بسوں پہ بھی سفر کرنا پڑتا تھا. تو وقف زندگی جو ہے، لیکن کبھی یہ خیال نہیں آیا کہ کس مصیبت میں پھنس گیا ہوں میں. وقف زندگی کو پتہ ہونا چاہیے کہ میں وقف زندگی ہوں اور میں نے اب ہر قربانی دینی ہے. کیتھولکس جو شروع میں چرچ پادری گئے ہیں، انہوں نے بھی بڑی بڑی قربانیاں دی ہیں وہاں. وہ تو آپ لوگوں کی زمین ہموار کی ہے. اب تو کافی اپروچ روڈ بن گئی ہیں، سڑکیں بن گئی ہیں، سہولتیں پیدا ہو گئی ہیں. اب 2004 میں جب میں دوبارہ گیا ہوں وہاں دورے پہ، تو میں اس جگہ پہ بھی گیا تھا خاص طور پہ، اور اس پرانے گھر میں بھی گیا تھا جہاں میں رہا ہوا ہوں. جو کل گھر میرا خیال ہے اس دروازے سے لے کے اس دروازے تک چھوٹا سا گھر تھا جس میں 2 کمرے تھے. تو پھر اس کے بعد ایک اور جگہ میں آ گیا. تو وقف زندگی جو ہے، پھر بعض خوراک کی تنگیاں بھی برداشت کرنی پڑتی ہیں. پھر اس کے بیوی بچوں کو بھی برداشت کرنی پڑتی ہیں. اگر تم لوگ کسی بھی وقف زندگی مربی سے بیاہی جاتی ہو تو تم لوگوں کو شور نہیں بچانا چاہیے. میرے بیوی بچوں نے بھی آرام سے گزارا کیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے کبھی یہ نہیں کیا کہ کسی چیز سے تنگی دی ہو. اگر کوئی چیز ختم ہونے لگی ہے تو خود انتظام ہو جاتا تھا اور وہ چیز کھانے پینے کی پہنچ جاتی تھی. تو اللہ تعالیٰ بھی مدد کرتا ہے، بشرطے کہ تم لوگ خود نیک نیتی سے وقف کے حق کو پورا کرنے والے بن جاؤ. حضور، میں نے عائشہ اکیڈمی کے بارے میں سنا ہے جو پیس ولیج میں اس سال کھلا ہے. اور عائشہ اکیڈمی ایک 3 سال کا کورس ہے جو اس کے بعد مبشرہ ڈگری ملتی ہے جو کافی فائدہ مند ہوتی ہے جماعت کے لیے. تو حضور میری دلی خواہش ہے کہ میں اس کو کر سکوں، تو آپ کی کیا رائے ہے اس کے بارے میں؟ کینیڈا جانا ہے؟ جی انشاءاللہ. عائشہ اکیڈمی تو ربا میں بھی ہے. جی لیکن میں نے بعد میں ادھر ہی رہنا ہے انشاءاللہ. وہیں رہنا ہے؟ جی. مستقل شفٹ ہو رہی ہے وہاں؟ میرا رشتہ ادھر ہوا ہے. اچھا، چلو اچھا ہو گیا پھر تو.
تو میں کروں؟ وہاں اس میں دینیات تو پتہ نہیں کس حد تک پڑھائیں گے، لیکن حفظ قرآن کا لڑکیوں کے لیے زیادہ ان کا تھا، قرآن حفظ کروانے کی لڑکیوں کو، تو وہ تو لیں گے چھوٹی کلاس کی لڑکیاں جو 5ویں 6ٹھی میں پڑھتی ہیں. اور اکیڈمی کا بھی مجھے پوری طرح انہوں نے دیکھی نہیں ان کی رپورٹ کس کو لینا ہے اور کیا سلیبس ہے، لیکن بہرحال عائشہ اکیڈمی روا میں بھی ہے اسی کے طرز پہ انہوں نے وہاں بھی شروع کی تھی، میرے سے اجازت لی تھی. اور اسی تو اگر وہاں جا کے پیس ولیج میں رہنا ہے اور وہیں قریب ہی ہے سینٹر، تو اگر داخلہ ملتا ہے ضرور لے لو، اچھی بات ہے. ٹھیک ہے. حضور ایک وقفے نو لڑکی کیسے اچھی تبلیغ کر سکتی ہے؟ کیسے اچھی تبلیغ کر سکتی ہے؟ اتنی بڑی باتیں تو میں اس کو بتا چکا ہوں، وہ ساری سن لی. ایک پنجابی میں ایک لمبی نظم ہے جس میں حضرت یوسف اور زلیخا کا قصہ بیان ہوا ہے. تو لوگ جو پنجابی لوگ ہیں نا بڑے شوق سے اس کو پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے. ایک دن ایک شخص آیا جس نے پہلی دفعہ اس کو پتہ نہیں تھا کہ اس طرح ہے، تو کسی نے اس کو سنائی تو ساری رات لگی، بڑی لمبی کتاب ہے پوری. زلیخا وہ لڑکی ہے جس کے متعلق آ جاتا، عورت ہے جس کے متعلق آ جاتا ہے حضرت یوسف کو بدی پہ مجبور کرنے کی کوشش کی، قرآن شریف میں بھی ذکر آیا نا. بہرحال تو یہ سارا کچھ تھا، وہ ساری رات اس نے سنا اس کو. ایک تو پنجابی نہیں آتی تھی بیچارے کو، اردو بولنے والا تھا، دوسرے اتنی بڑی لمبی نظم، ہو سکتا ہے رات سنتے سنتے اونگتا بھی رہا ہو، سو بھی گیا ہو. اگر تم تو نہیں سوئی نا یہاں؟ اچھا. تو صبح جب ختم ہوئی وہ نظم تو اٹھ کے پوچھتا ہے اس کو، یوسف تو کوئی یاد نہیں رہا نام، زلیخا صرف نام یاد رہ گیا، اور اس کو بھی اس نے زلیخان بنا دیا. اور وہ پوچھتا ہے پھر اس نظم پڑھنے والے سے کہ یہ مرد تھا کہ عورت تھی؟ تو مطلب یہ کہنے کا ہے کہ اتنی لمبی چوڑی باتیں ہوئی ہیں، اس کو میں نے بتایا کہ کس طرح تبلیغ کے راستے کھولنے ہیں. تو 15 منٹ کے بعد تم وہی سوال مجھ سے پوچھ رہی ہو کہ کس طرح ہم تبلیغ کریں. ہر ایک کے لیے علیحدہ تبلیغ کا راستہ نہیں ہے، تبلیغ کا راستہ یہی ہے، خود موقع پیدا کرو. کوئی بھی جو تمہیں ملتا ہے، اگر تمہارا حلیہ ٹھیک ہے، تمہارا اسکارف ٹھیک ہے، تمہارا ایٹیچیوڈ لوگوں سے، تمہارا رویہ ٹھیک ہے، زیادہ اچھا بہتر ہے، پڑھائی میں تم ہوشیار ہو، زیادہ توجہ کھیل گپے مارنے کی طرف نہیں ہے، فضول باتوں کی طرف نہیں ہے، دوستیاں بنانے کی طرف نہیں ہے، تو تمہارے سے پوچھیں کہ تم کون ہو. اور جب پوچھیں کون ہو تو بتاؤ کہ میں احمدی ہوں. اور احمدی وہ ہوتے ہیں جنہوں نے اس زمانے کے امام کو مانا ہوا ہے، اور پھر آگے راستے کھلتے ہیں تبلیغ کے. تو تبلیغ کے راستے تو اپنے حالات کے مطابق خود تلاش کرنے پڑتے ہیں. انگریزی میں جسے کہتے ہیں ایکسپلور کرو، ڈھونڈو. السلام علیکم. پیارے حضور، آپ کا ہمارا سٹی ہمبرگ کیسا لگتا ہے؟ کیا سٹی ہمبرگ سٹی کیسا لگتا ہے؟ جی. اور میں تو یہاں سے پچھلی دفعہ آیا تھا تو ٹاؤن ہال تک گیا تھا، وہ پارلیمنٹ ہاؤس تک، کیا کہلاتا ہے وہ؟ رات ہاؤس. تو وہاں گیا تھا، راستہ بڑا اچھا تھا، ٹریفک میں پھنس گیا تھا اور ذرا لیٹ بھی پہنچا تھا. وہ جہاں میئر تھا، لارڈ میئر، وہ بیچارہ انتظار بھی کرتا رہا کافی دیر. اور آج میں مسجد گیا ہوں، اور مسجد تو پہلے بھی جا چکا ہوں، مسجد جو ہے فضل عمر. تو بس اتنا ہمبرگ میں نے دیکھا ہے، یا آتے جاتے دیکھا ہے، بڑا اچھا ہے. ہاں دے دو اس کو سٹی ہمبرگ کے علاوہ. میرا سوال یہ ہے کہ ایک لڑکا اور لڑکی کی جب شادی ہوتی ہے ان کی عمروں میں کتنا فرق ہونا چاہیے؟ عمروں میں کوئی شرط نہیں ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے
اپنے سے 15 سال بڑی سے بھی شادی کی اور اپنے سے 20 سال چھوٹی سے بھی شادی کی، اپنے برابر والوں سے بھی شادی کی، تو سنت تو ہر طرح ہمارے سامنے پیش کر دی ہے. صرف یہ ہے کہ دماغ ملنے چاہیے، کف ملنا یہ ہے، اور سوچیں ملنی چاہیے. یہ نہیں ہے کہ ایک اگر دماغ کسی کا میچور نہیں ہے تو پھر لڑائیاں اور فتنے فساد پیدا ہوتے ہیں. لیکن بعض دفعہ نسلوں کو بچانے کے لیے بعض دفعہ قربانیاں بھی کرنی پڑتی ہیں. آغا خانیاں جو ہے نا، اسماعیلی فرقہ جو ہے آغا خانی، ان کی ایک بات مجھے بڑی اچھی لگتی ہے. گلگت وغیرہ کے علاقے میں ان کی بڑی تعداد ہے، اور وہاں ان کی لڑکیاں جو ہیں وہ بڑی پڑھی لکھی ہیں، بی اے ایم اے وغیرہ ہیں، گریجویٹ ہیں. اور آغا خانیوں نے اپنی نئی نسل کے لیے وہاں اسکول کھولے ہیں بہت سارے. لیکن لڑکے جو ہیں وہ تعلیم یافتہ نہیں تھے پہلے، یا مرد ان کے، اور پڑھائی کی طرف ویسے بھی توجہ کم رہتی ہے لڑکوں کو، اور وہاں کا ماحول بھی ایسا تھا. تو 9ویں 10ویں پاس بھی لڑکے تھے. تو ان ایم اے بی اے پاس والی لڑکیوں نے ان سے شادیاں کی ہوئی ہیں، اور انہوں نے کہا ہم نے شادیاں اس لیے کی ہیں کہ ہم اپنی اگلی نسل کے لیے قربانی دینا چاہتے ہیں، تاکہ اگلی نسل پڑھ لکھ جائے اور بچ جائے، تاکہ اسماعیلی فرقہ جو ہے وہ قائم رہے. اگر اسماعیلی فرقہ جس میں سچائی بالکل نہیں ہے اور اسلام کو بگاڑ دیا بالکل ہی، انہوں نے کہا 5 نمازیں فرض نہیں رہیں، وہ اتنی قربانیاں کر سکتے ہیں، تو احمدی لڑکی کو بھی اپنی نسلوں کو بچانے کے لیے قربانی کرنی چاہیے. ہاں، سوائے اس کے بعد ایسے حالات پیدا ہو جائیں جب لڑکا بالکل یہ اسلام سے اور دین سے دور ہو. تو جہاں مزاج ملتے ہوں، دماغ ملتے ہوں، اور کفر اور طرح کے بھی ہوں سارے ملتے، وہاں عمر کا پھر فرق اگر چھوٹا موٹا ہو تو کوئی بات نہیں ہے. ویسے لڑکیاں جو ہیں جلدی میچور ہو جاتی ہیں لڑکوں کی نسبت. 18 سال کی لڑکی اگر ہے اور 26-27 سال کا مرد بھی ہے، لڑکا بھی ہے، تو کوئی حرج نہیں اس کا. تمہارا رشتہ ہو گیا؟ کتنی عمر ہے؟ میری 16. اچھا، ابھی بڑا وقت ہے. اچھا. حضور، میرا سوال یہ ہے کہ جیسے کہ آپ نے سنا کافی رشتے بھی ہو گئے ہیں اور بھی رشتے ہونے، اور کئیوں کی شادیاں بھی ہو چکی ہیں، بچے بھی ہو چکے ہیں ماشاءاللہ. ہاں جی کتنا. اور جیسے ہم وقف نو بچیوں کا، ہم نے تو پڑھائی بھی کرنی ہے ساتھ میں اور گھر بھی سنبھالنا ہے. اور میرا سوال یہ ہے کہ اس چیز کو کیسے ہم کس طرح اس کو بیلنس دے سکتے ہیں کہ یہ دونوں کام ہم اچھی طرح سے کر سکیں، کہ ہم اپنی ذمہ داریاں اچھی طرح سے نبھا دیکھو نا، سکیں. ویکینڈ چھٹیوں کا ہوتا ہے تو کھانا پکانا سیکھو اس پہ، ہیں؟ باقی پڑھائی کی طرف بھی توجہ دینی ہے. جن کی شادیاں ہو گئی ہیں انہوں نے شادیوں کے بعد ہی پڑھائی کرنی ہے، یہ سوال ہے تمہارا؟ مطلب ہماری جلدی شادیاں ہو جاتی ہیں تو پھر دونوں کام، پڑھائی تو نہیں نا ہم روک سکتے. ہاں، تو اگر پہلی بات تو یہ ہے کہ شادی سے پہلے ایک تو یہ ہے کہ پڑھائی کے لیے اپنے جس سے بھی رشتہ ہو رہا ہے اس سے پہلے یہ شرط رکھو کہ ہم نے شادی کے بعد پڑھنا ہے، تاکہ جھگڑے نہ ہوں بعد میں کہ سسرال والے کہیں، یہ لڑکا کہے کہ تم نے نہیں پڑھنا اور تم کہو کہ میں نے پڑھنا ہے، پھر جھگڑے ہوتے ہیں، پھر آہستہ آہستہ رشتے ٹوٹ جاتے ہیں. ایک تو پہلے باقاعدہ پہلے شرط رکھ کے اس کو تحریر کر لو، رائٹنگ میں لے آؤ، ٹھیک. دوسرے یہ ہے کہ اگر پڑھائی کر رہی ہو ساتھ ساتھ تو پھر یہ خیال رکھو کہ اپنے گھر کے جو حقوق ہیں، حق ہیں سارے، وہ ادا کرنے ہیں. پڑھائی میں جو ہائر اسٹڈیز ہیں ان میں سارے کورس ایک وقت میں تو نہیں ہوتے، بعض دفعہ مجھے نہیں پتہ یہاں کیا نظام ہے، عموماً مختلف وقتوں میں کورس آفر ہوتے رہتے ہیں. تو اتنے کورسز لو جو تم آسانی سے جن کو پڑھ بھی سکو اور اپنے خامد اور بچوں کی یا گھر کی ذمہ داریاں بھی ادا کر سکو. ویکینڈ پہ محنت کرو، صرف ریسٹ نہ کرو، پھر تو محنت ہے 3-4 سال. اس میں یہ ہے کہ تھوڑا سا وقت کھانا پکانا بھی سیکھو، بلکہ لڑکیوں کو تو گھروں میں اپنے ماں باپ کے ساتھ کھانا پکانا سیکھنا چاہیے، ٹھیک ہے، تاکہ جب انڈیپینڈنٹ ہو، ضروری نہیں کہ سسرال کے ساتھ ہی رہنا ہے، انڈیپینڈنٹ ہو تو اپنے گھر کو بھی سنبھال سکو. تو ایک عقل، پرانے زمانے میں 12-13 سال کی لڑکیوں کی شادیاں ہو جاتی تھیں،
14 سال کی لڑکیوں کی شادیاں ہو جاتی تھیں اور غلطیاں بھی وہ کرتی تھیں، لیکن پھر آہستہ آہستہ ٹریننگ ہو جاتی تھی، گھروں کو بھی سنبھالتی تھیں، بچوں کو بھی سنبھالتی تھیں، اور اپنے دوسرے کام بھی کرتی تھیں، پڑھائی کے یا تربیت کے۔ حضرت اماں جان کی مثالیں آتی ہیں، انہوں نے بڑی چھوٹی عمر میں شادی ہوئی تھی، اس کے باوجود انہوں نے گھر کو بھی سنبھالا۔ شروع میں تو کھانا پکانا بھی نہیں آتا تھا ان کو، تو پھر سب کچھ سیکھا۔ آتا تھا تو ان کا اور مزاج تھا دہلی والوں کا، پنجاب کا اور تھا، پھر گھر سنبھالا، پھر جماعت کی تربیت بھی کی، پھر عورتوں کی تربیت بھی کی۔ تو یہ تو ذمہ داری، اگر ارادہ ہو تو سب کچھ ہو جاتا ہے۔ تمہارا ہو گیا سوال پہلے، جس کا نہیں ہوا؟ جب احمدی لڑکی یا عورت پردہ کرتی ہے تو کوٹ کتنا لمبا ہونا چاہیے؟ کوٹ اتنا لمبا ہونا چاہیے کہ جو کم از کم گھٹنوں سے لمبا ہو، گھٹنوں سے لمبا ہو۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، ہاں۔ السلام علیکم حضور، میرا سوال یہ تھا کہ جب کوئی احمدی لڑکی یا لڑکا دوسرے شہر میں پڑھنا چاہتا ہے تو یہ الاؤڈ ہے؟ ہاں، جب ایک احمدی لڑکا یا لڑکی دوسرے شہر میں پڑھنا چاہیں تو الاؤڈ ہے کہ نہیں؟ بات یہ ہے کہ اگر وہاں پہلی بات تو یہ ماں باپ کی اجازت، ماں باپ، لڑکوں کا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لڑکوں کے ہاسٹل ہوتے ہیں عموماً اور وہ پڑھ لیتے ہیں، ان کو سنبھال بھی لیتے ہیں، ان کی بدنامی اتنی زیادہ نہیں ہوتی جتنی لڑکیوں کے باتوں کے اوپر ہاتھ اٹھتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے ماں باپ سے اجازت، اگر ماں باپ اجازت دے دیں تو پھر سوچا جا سکتا ہے۔ دوسری بات کہ جہاں جانا ہے وہاں کس کے پاس رہنا ہے، اگر ہاسٹل میں رہنا ہے تو پھر لڑکیوں کا علیحدہ ہاسٹل ہونا چاہیے، ٹھیک ہے؟ اگر لڑکیوں کا علیحدہ ہاسٹل ہے تو ٹھیک ہے۔ پھر یہ ہے کہ وہاں پڑھتے ہوئے اپنے پردے کا، اپنی تقدس کا، اپنی پاکیزگی کا خیال رکھنا۔ پاکستان میں بھی لڑکیاں پڑھنے جاتی ہیں، روا سے باہر بھی پڑھنے جاتی ہیں، یونیورسٹیوں میں جو پڑھ رہی ہوتی ہیں، لیکن ہر لڑکی جو روا کی جب باہر پڑھنے جاتی ہے نا تو وہ وزارت تعلیم کے ذریعے سے مجھ سے اجازت لیتی ہے، وقفے نہ نہیں، ہر لڑکی۔ اور بلکہ جو لڑکیاں دوسرے شہروں میں ہیں وہ بھی اگر ایسے ادارے جو ہیں کو ایجوکیشن ہے جہاں لڑکے اور لڑکی اکٹھے پڑھ رہے ہیں تو وہ اجازت لیتے ہیں۔ لڑکیوں کا جو اکٹھا ادارہ ہے اس میں پڑھنا ہو تو اجازت لیتے ہیں، تاکہ اور یہ لکھ کے دیتے ہیں کہ ہم پردے میں رہ کے پڑھائی کریں گی اور وہاں ہاسٹل بھی ہے اور وہاں رہیں گی۔ تو یہاں بھی اگر احتیاط سے یہ چیزیں ہیں تو ٹھیک ہے، لیکن اگر والدین کو تسلی نہیں ہے تو پھر بہتر ہے کورس بدلو اور یہیں پڑھو اپنے علاقے میں، ٹھیک ہے؟ السلام علیکم حضور، میں نے یہ پوچھنا تھا کہ جب حضرت صاحبزادہ عبداللطیف کو افغانستان جب صاحبزادہ عبداللطیف شہید کیا گیا تھا افغانستان میں، تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو الہام ہوا تھا کہ افغانستان کی زمین تو نہیں امن میں رہے گی، تو اس کا کیا مطلب ہے کہ افغانستان میں کبھی الہام تو نہیں ہوا تھا، آپ نے فرمایا تھا اچھا ہاں جی کہ اے زمین کابل تو بھی امن میں نہیں رہے گی، تو اس کے بعد سے دیکھ لو امن میں تو نہیں رہی۔ چند دن بعد وہاں کا امیر و بادشاہ تھا وہ بھی مر گیا، پھر اور حکومت آئی وہ بھی ختم ہو گیا، فساد پیدا ہوتے رہے، ملا کے زور مانا گیا تھا تو ملا نے آج تک ملا کا ہی قبضہ ہے وہاں، اور جب ملا رہے گا تو یہی حساب ہوگا۔ آج پاکستان میں ملا کا قبضہ ہے، اور جب تک یہ لوگ باز نہیں آتے یہ سارے فساد کی جڑ جو تو شہیدوں کے خون کا بدلہ اللہ تعالیٰ اس طرح لیتا رہے گا، یہی حال یہاں پاکستان میں ہو رہا ہے۔ سوال یہ تھا کہ جب انشاءاللہ پوری جماعت دنیا میں پھیل گئی تو کہ سیاست وغیرہ میں عورتیں بھی ہوں گی یہاں؟ بات یہ ہے کہ جب جماعت دنیا میں پھیل جائے گی اور اتنی کثرت تعداد ہو جائے گی احمدیوں کی
کہ اس ملک میں حکومت بھی احمدیوں کی ہو جائے یا جو پولیٹیشین ہیں وہ احمدی ہوں، اس وقت احمدی عورت اپنی رائے کے اظہار کے لیے ایک شورا کے نظام میں تو حصہ لے سکتی ہے، لیکن باہر کھڑے ہو کے اور تقریریں کر کے اور جلسے جلوس کر کے اور پولیٹیشنز کی طرح پبلک میں آ کے مردوں کے ساتھ کھڑے ہو کے وہ اگر کرے گی تو اس ایسی حکومت میں خود ہی میرا خیال ہے نظام اس وقت ایسا ہو جائے گا کہ نہ وہ عورت چاہے گی نہ ہو سکتا ہے، اور اس وقت جو بھی خلیفہ وقت ہوگا وہ ان حالات کے مطابق فیصلہ کرے گا کہ کس حد تک اجازت دینی ہے۔ تم کسی ملک کو احمدی بنا لو پھر فیصلہ کروا لینا۔ ہاں تم بتا دو جلدی سے۔ پیارے حضور، اپنے بچپن کا واقعہ بتائیں جس سے آپ آج بھی یاد کر کے مسکراتے ہیں۔ آپ اپنے بچپن کا یا واقعہ بتائیں جس سے آج بھی آپ مسکراتے ہیں۔ میں تو ویسے ہی مسکراتا رہتا ہوں۔ آپ کو بچپن کا واقعہ؟ بچپن کا کوئی فنڈ یاد نہیں آتا مجھے۔ اچھا ہاں تو پیچھے دے دو۔ حضور میں نے پوچھنا تھا کہ اسلام میں تو ویسے دکھاوا منع ہے یا اچھی چیز نہیں مانی جاتی، تو آج کل جو لوگ نئے نئے اور مہنگے مہنگے کپڑے اور مہنگے مہنگے پرس پہن کر پھرتے ہیں، اور جو آج کل نئے نئے کپڑے مہنگے مہنگے کپڑے پہن کر پھرتے ہیں اور نئے نئے بیگ مہنگے مہنگے بیگ پہن کر پھرتے ہیں، جن لوگ آج کل دیکھو جن کے پاس پیسے ہیں جی اور وہ احمدی ہیں اور اپنی عبادت کا بھی حق ادا کر رہے ہیں اور چندے اور مالی قربانی بھی پوری دے رہے ہیں، اور اس کے بعد اگر اس کے پاس اتنے پیسے ہیں کہ وہ کپڑے مہنگے پہن لیتا ہے اور بیگ لے لیتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن اگر تم چندے بھی نہیں دے رہے، غریبوں کا حق بھی نہیں ادا کر رہے، زکوٰۃ بھی نہیں دے رہے ہیں اور صرف فیشن کی طرف توجہ ہے تو پھر وہ غلط چیز ہے۔ ٹھیک ہے حضور جی ٹھیک ہے نا۔ بعض ایسی عورتیں ہیں، میں نے پچھلے فرینکفرٹ میں جو میں ذکر کیا تھا کہ بڑی امیر ہیں، مسجدوں میں انہوں نے چندے بھی بڑے بڑے رقمیں دی ہیں اور کپڑے بھی اچھے پہنتی ہیں اور سونے کے زیور بھی ان کے پاس گراموں میں نہیں بلکہ کلوں میں ہے، اور اس نے آ کے وہ اتار کے چندے میں بھی دے جاتی ہیں سارے کا سارا زیور۔ تو ایسی عورتیں اگر زیور بناتی ہیں تو کیا فرق پڑتا ہے؟ ٹھیک ہے حضور۔ تم نے پہلے کر لیا سوال نا؟ اچھا جلدی سے۔ پیارے حضور، آپ کا ٹی وی پہ سب سے پسندیدہ جو اسلام نے جو ہے نا، جو آج کل کے ان کو فقیر کہتے ہیں یا ایسے لوگ جو اپنے اوپر مٹی ڈال لیں اور کپڑے گندے لے کے پھرتے رہیں، صاف بھی نہ رکھیں، اس کا نہیں کہا۔ اسلام میں پرانے زمانے میں صحابہ میں بڑے بڑے بزرگ گزرے ہیں، صحابہ گزرے ہیں جو بڑے اعلیٰ اعلیٰ قسم کے لباس پہنا کرتے تھے، اور اس کے بعد بھی امت میں بڑے بڑے بزرگ گزرے ہیں، بڑے بڑے قیمتی مہنگے چوکے پہنا کرتے تھے، ہزاروں لاکھوں میں ایک ایک کوٹ بنتا تھا ان کا۔ تو ہم تو تصور بھی نہیں کر سکتے اس کا بھی، لیکن اس کے باوجود ان کی بزرگی میں کوئی حرف نہیں آتا، قربانیاں کرنے والے تھے وہ۔ پیارے حضور، آپ کا ٹی وی پہ سب سے پسندیدہ پروگرام کون سا ہے؟ ٹی وی پہ؟ جی کون سی ٹی وی پہ؟ ٹی وی پہ تم یہاں جرمنی میں رہتی ہو، تم جرمن ٹی وی دیکھتی ہو، تمہیں کیا پتہ انگلستان میں کون کون سے ٹی وی آتے ہیں۔ اور پھر ہمارا ایم ٹی ہے، ایم ٹی میں آج کل بڑے اچھے پروگرام آ رہے ہیں، تبلیغ کے، بیکن آف ٹروتھ ہے، راہ خدا ہے، یہ اچھے پروگرام ہیں، دیکھنے چاہیے۔ پھر تم لوگوں کو خطبات بھی سننے چاہیے۔ پھر بعض ٹی وی چینل کی خبریں ہیں جو مطلب میں انگلستان میں رہتا ہوں تو بی بی سی کی خبروں میں ضرور تھوڑی دیر کے لیے سنتا ہوں، دیکھتا ہوں، خبروں کے اچھے چینل ہیں۔
یا بعض دفعہ اچھے کوئی پروگرام آ جائے تو مجھے تو اتنا وقت نہیں ہے میرے پاس کہ میں ٹی وی دیکھتا رہوں. مجھے پھر جو دوسرے لوگ ہیں بتا دیتے ہیں کہ فلاں وقت اچھا ہے، یا کوئی ریکارڈنگ کر کے دے دیتا ہے کوئی پروگرام، جیسے حضرت عیسیٰ پہ فلم بنی یا اور بنی، یا بعض اور ڈاکومنٹری، چند تھوڑی دیر کے لیے پھر میں اس کی سی ڈی سے دیکھ لیتا ہوں. ٹی وی دیکھنے کا تو وقت ہی نہیں مجھے رہتا، کیونکہ سارا دن لوگوں کے خطوں میں اور دفتر کے کاموں میں میرا وقت گزر جاتا ہے صبح سے لے کے شام تک. تم اگر میرے ساتھ کسی دفتر کے باہر میرے بیٹھے ہو تو تم یہ بھی نہیں پتہ لگے گا کہ کب تم جاگی ہو کب سوئی ہو. اچھا، تم نے کیا نہیں سوال؟ اچھا چلو ایک آخری سوال. حضور، آپ نے پچھلے کئی خطبات میں جب علیحدگیوں کے بارے میں لوگوں کی توجہ کی اس طرف، تو آپ نے کئی بار یہ بھی کہا کہ ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ لڑکیاں زیادہ پڑھی لکھی ہوتی ہیں اور لڑکے اتنے پڑھے لکھے نہیں ہوتے، تو اس کی وجہ سے بھی کئی مسئلے مسائل پیدا ہوتے ہیں. تو آپ کی رائے اس بارے میں کیا ہے کہ یہ اگر مسئلہ ہو؟ بات یہ ہے کہ اسی کی میں نے ابھی مثال دی ہے نا آغا خانیوں کی، اس لیے دی ہے کہ اگر تو صرف اتنی وجہ ہے تو بہرحال ایک حد تک بات یہ ہے کہ یہ بالکل ٹھیک ہے کہ لڑکی میچور ہو جاتی ہے جلدی، اس کا مینٹل لیول زیادہ ہو جاتا ہے، لیکن لڑکوں کا کم ہوتا ہے. لیکن ایک عمر کے بعد لڑکیوں کا پھر اگر وہ مزید پڑھ نہیں رہی ہیں، کسی چیز میں پروفیشن میں انوالو نہیں ہیں، تو وہیں رہتی ہیں، جو کہ مرد اور لڑکے جو ہیں وہ ذرا آگے نکل جاتے ہیں. تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اگر رشتہ ہو گیا ہے اور چھوٹے موٹے جسے کہتے ہیں نا انگریزی میں پیٹی مسئلے ہیں، تو ان کو وہ اگر پیدا ہوتے ہیں تو ان کو برداشت کر لینا چاہیے، سوائے اس کے کوئی بڑا شرعی مسئلہ اٹھے، غلط قسم کی حرکتیں دیکھے مرد میں، تو پھر تو لڑکی کو جائز ہے عذر. لیکن اگر چھوٹے موٹے مسائل ہیں تو اس کو یہ ہے کہ آپ ہی حل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. اور مسائل کو ایسے ہوتے نہیں، میں بعض دفعہ بعض رشتوں کے مسائل میں براہ راست خود بھی انوالو ہوا ہوں. لڑکے لڑکی کا رشتے ٹوٹ گئے اور یہ ٹوٹنے کے قریب پہنچے ہوئے ہیں. یہاں بھی ایک جرمن جوڑا، جرمن مرد ہے جرمن عورت ہے، پاکستانی نہیں جرمن، انہوں نے بھی بالکل آگ پہنچے ہوئے تھے ٹوٹنے پہ. میں ان کو لندن بلا کے سمجھاتا رہا ہوں، تو اب بہرحال ابھی تک وہ باز آ گئے اور دونوں نے میری بات مانی. ابھی یہاں آنے سے پہلے میں رشتہ جوڑ کے آیا ہوں جو طلاق بھی ان کی ہو گئی تھی، خلا ہو گئی تھی، 3 سال سے علیحدہ تھے، ان کا دوبارہ نکاح پڑھا کے آیا ہوں. تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ رشتے جو ہو جائیں ان کو نبھاؤ اور چھوٹی موٹی باتوں پہ نہ جوڑو. ہاں اگر بڑی بڑی کوئی غیر اخلاقی حرکتیں ہیں یا ایسی باتیں ہیں جو دین اور مذہب کا جہاں سوال آ جاتا ہے وہاں ضرور توڑ لینا چاہیے. ٹھیک، چلو اللہ حافظ، السلام علیکم. وعلیکم السلام.